جب ایک انسان اپنے کانوں سے کوئی بات سنتا ہے تو اسے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بات سننا حلال ہے کہ حرام ہے۔ سب کچھ نہ سنتے رہا کرو، بس جتھے بیٹھا تے بہ کے سندا رہا۔ کچھ باتیں سننا بھی حرام ہوتی ہیں۔ عورتوں کے اندر یہ کام بڑی تیزی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کی برائیاں جب بیان کی جاتی ہیں تو اس وقت کان لطف لے رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں یہ لطف کانوں کا ہے، دوسروں کی برائیاں سننا، دوسروں کی برائیاں کرنا یہ زبان کا چسکا، اور دوسروں کی برائیاں سننا یہ کانوں کا چسکا۔ کچھ لوگ اپنے کانوں کا چسکا پورا کرتے ہیں، اور کانوں کا چسکا پورا کرنے کے لیے کچھ لوگ یہ جو گندی باتیں ہوتی ہیں یہ بھی بیٹھ کے سنتے ہیں۔ گندی باتیں، فحش باتیں، شیطانی باتیں۔ اگر ہم کسی سے چوری کا طریقہ سیکھ رہے ہیں تو یہ طریقہ سننا کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ جھوٹ بولنے کا طریقہ ہم سیکھ رہے ہیں تو یہ طریقہ سننا کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ اسی طرح اور جتنے بھی حرام کام ہیں، ان حرام کاموں کے بارے میں سننا بیٹھ کے، ان کے طریقے سیکھنا یا سمجھنا۔ اور اس سے بھی بڑی بات، موسیقی سننا، گانے سننا، یہ کانوں کا گناہ ہے، کانوں کے لیے سننا حرام ہے۔ سوال صرف یہ نہیں ہوگا کہ تم نے کانوں سے سنا تھا تو جھوٹ سنا تھا کہ سچ سنا تھا، سوال یہ بھی ہوگا قرآن سنا تھا کہ گانے سنے تھے۔ اللہ پاک پوچھے گا نا، میں نے تو تجھے کان اس لیے دیے تھے کہ تو ان کانوں کے ساتھ قرآن سنے یا میرے رسول کا فرمان سنے۔ سوال ہوگا نا، پوچھا جائے گا۔ کان دیے تھے تاکہ تو حق بات سن سکے، خیر کی بات کو سمجھ سکے، حق تیرے دل میں اتر سکے ان کانوں کے راستے پر۔ تو کیا سنتا رہا؟ جہالت کی باتیں، فحش باتیں، گندی باتیں اور ناجائز باتیں سنتا رہا۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کان صاف ستھرے میرے پاس لے کے آنا، گندے کان نہ لے کے آنا۔ سوال کانوں سے بھی ہوگا۔ بھائی بات سمجھ آ گئی ہے؟ سوال کانوں سے بھی ہوگا۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا سوال آنکھوں سے بھی ہوگا کہ تم آنکھوں سے کیا دیکھتے رہے ہو۔ ماں باپ کے چہروں کی زیارت کرتے رہے، خانہ کعبہ کی زیارت کرتے رہے، رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سبز گنبد اور سبز جالیوں کی زیارت کرتے رہے، اولیاء کرام اور اپنے ماں باپ کے مزارات کی زیارت کرتے رہے، یا ان اپنی آنکھوں کے ساتھ تم فحش فلمیں دیکھتے رہے، گندے مناظر اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھتے رہے۔ سوال ہوگا، سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ کن سے؟ زبان سے نہیں، آنکھوں سے۔ تو یہی کان ہوں گے۔ بھائی سن رہے ہیں میری بات؟ آپ بولیے نا، یہی کان ہوں گے، یہی آنکھیں ہوں گی۔ پر یہی کان اور یہی آنکھیں ہماری نہیں ہوں گی۔ اگر ہم کام غلط کرتے ہیں تو کان اور آنکھیں ہماری، حالانکہ یہ ہماری ہیں، مگر قیامت کے دن ہمارا ساتھ نہیں دیں گے، ہمارا ساتھ نہیں دیں گی، پھنس نہیں جائیں گے۔ جی اب دیکھیں نا، اگر پتہ ہو کہ میرا جرم ہے اور کسی نے دیکھ بھی لیا ہے تو بندہ ڈر جاتا ہے اندر سے۔ جی میرے خلاف گواہ تیار ہو گئے ہیں، بڑے تکڑے گواہ تیار ہو گئے۔ اللہ پاک فرماتا ہے 2 گواہ ہر وقت تمہارے پاس ہیں، کان بھی اور آنکھیں بھی۔ یہی تمہارے خلاف کل قیامت کے دن گواہی دیں گے اگر تم کام حرام کیا کرتے تھے، کام شیطانی کیا کرتے تھے۔ ڈر جانا چاہیے انسان کو۔ یہ لفظ سن کے انسان کی روح تک کانپ جانی چاہیے کہ میں کیسے اس رب کے حضور حساب دوں گا جس رب کے دربار میں میری زبان نے تو بولنا ہی نہیں ہے، وہاں تو کان بولیں گے، وہاں تو آنکھیں بولیں گی۔ ان السمع والبصر۔ اب ایک میں بڑی اہم بات کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے 3 چیزوں کا نام لیا ہے نا بھائی، سوال کے لیے کتنی چیزوں کا نام لیا؟ کون کون سی؟ کان، آنکھیں اور دل۔ اچھا اب یہ اہم پوائنٹ ہے، یہ سمجھیے گا۔ دل برتن ہے۔ دل کیا ہے؟ دل کے اندر کچھ نہ کچھ آتا ہے، اچھا بھی آ سکتا ہے، برا بھی آ سکتا ہے، خیر بھی آ سکتی ہے، شر بھی آ سکتی ہے۔ تو دل ایک برتن ہے، دل ایک ظرف ہے۔
اور اس برتن کے اندر جس راستے سے کچھ آتا ہے، خیر ہو یا شر ہو، وہ راستہ کان ہیں یا آنکھیں ہیں؟ بھائی سمجھ آ گئی بات؟ یہ دو راستے ہیں نا، ان دونوں راستوں سے گزر کر بات کہاں جائے گی؟ دل کے اندر۔ ابھی آپ میری گفتگو سن رہے ہیں، یہ گفتگو دل تک جا رہی ہے، اور دل تک کس راستے سے جا رہی ہے؟ سورسز کیا ہیں؟ بھئی اگر فرض کریں، اللہ نہ کرے، کسی شخص کے پاس آنکھیں بھی نہ ہوں، کسی شخص کے پاس کان بھی نہ ہوں، تو وہ میری باتیں سن پائے گا؟ وہ مجھے دیکھ پائے گا؟ آپ مجھے اس وقت بیک وقت آپ دیکھ بھی رہے ہیں، آپ سن بھی رہے ہیں، یہی دو چیزیں ہیں نا جو استعمال ہو رہی ہیں جی۔ ہاتھ تو بھی بالکل فارغ ہیں آپ کے، ایسے کر کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو سن رہے ہیں آپ کن سے؟ کانوں سے۔ دیکھ رہے ہیں کس سے؟ آنکھوں سے۔ اور یہ جا کہاں رہا ہے؟ دل کے اندر جا رہا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے ان دونوں کی حفاظت کرنا، کانوں کی بھی اور آنکھوں کی، اور خاص طور پر حفاظت کرنا دل کی، کیونکہ حدیث پاک ہے دل بگڑ گیا تو جسم سارا ہی بگڑ گیا۔ دل بگڑ گیا تو جسم، دل سمر گیا تو جسم سارا ہی سمر گیا۔ یہ دل صرف گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے، جسم انسانی کا بادشاہ ہے۔ انسان اپنے دل سے وہی کرتا ہے جو اس کا دل کرتا ہے۔ بھئی دیکھیں نا، آپ اگر کہیں جا رہے ہوں جی، کہیں سے آ رہے ہوں، تو دل کرتا ہے نا اس کو دیکھ لو، تو آپ پھر کہتے ہیں چلو دیکھ لو۔ آپ کہتے ہیں دل کرتا ہے اسے سن لو، تو آپ کہتے ہیں چلو اسے، تو کرتا کون ہے؟ دل۔ آنکھیں دیکھیں گی، مگر آنکھوں کو دیکھنے کا آرڈر کون دے گا؟ دل۔ کان سنیں گے، مگر کانوں کو سننے کا آرڈر کون دے گا؟ دل۔ تو سارا جسم کیا ہے بولیے؟ رعایا۔ اور بادشاہ کون ہے؟ دل۔ دل کو قابو میں کر لو، سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر دل ہی قابو سے باہر ہو گیا تو پھر سارا کچھ ہی خراب ہو گیا۔ اور یہ بھی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان جب ایک گناہ کرتا ہے تو دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، سیاہ داغ لگ جاتا ہے، دوسرا کرتا ہے وہ پھیل جاتا ہے، تیسرا کرتا ہے وہ اور پھیل جاتا ہے، رفتہ رفتہ انسان گناہ کرتا جاتا ہے اور دل سارے کا سارا کالا ہو جاتا ہے۔ اور جب دل کالا ہو جائے انسان کو نہیں پتہ چلتا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، ماں کون ہے، بہن کون ہے، بیوی کون ہے، اس کو نہیں پتہ چلتا اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ ہی ایک بات اور بھی ارشاد فرما دی کہ اگر دل کالا ہو جائے تو دل کی کالک، دل کی سیاہی، دل کا زنگ دور کرنے کے لیے اللہ نے ایک ریگ مار بھی بنایا ہے۔ کیا بولیے؟ ہر چیز کا زنگ دور کرنے کے لیے ایک ریگ مار ہوتا ہے۔ اس دل کے برتن کو مانجنے کے لیے بھی رب نے ایک ریگ مار دیا ہے، اور وہ ریگ مار اللہ کا ذکر ہے۔ جب دل کالا ہو جائے، جب دل سیاہ ہو جائے، پھر فکر کرو اس دل کی، پھر اس کو سنوارنے کی کوئی کوشش کرو، جایا کرو، نیک مجلسوں میں بیٹھا کرو، نیک لوگوں کے پاس بیٹھا کرو، نیک لوگوں کی باتیں سنا کرو، کیونکہ دل ہی خراب ہو گیا تو پھر صحیح کیا ہوگا جی؟ اگر دل ہی بگڑ گیا، دل ہی قابو میں نہ رہا تو پھر صحیح کیا ہوگا؟ اس دل کا خاص دھیان رکھو، کیونکہ یہ دل ہی ہے جس کو اللہ کا عرش بھی کہا گیا ہے۔ اس دل ہی کو اللہ کا مکان بھی کہا گیا ہے جی۔ اور صوفیاء کہتے ہیں نا، عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے تے ڈھا دے جو کچھ ڈھینڈائی، پر ایک بندے دا دل نہ ڈھائی جے رب دلاں وچ رہندائی جی۔ رب دلاں وچ رہندائی۔ یہ دل تو وہ ہے جو خانہ کعبہ ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ میں کہاں سے لفظ لاؤں جس سے آپ کو میری بات کی سمجھ آ جائے؟ میں نے کہا دل اللہ کا عرش ہے، تسی تاں وی چپ کر کے بیٹھے رہے، تو ان کو نہیں پتہ لگا میں کی عرض کیتی ہے۔
دل اللہ کا عرش ہے، دل خانہ کعبہ ہے، دل رب کا گھر ہے، اس دل میں رب کو بساؤ۔ رب رہتا ہے، دل کے اندر رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے نا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اپنے بندے کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو وہ کہاں ہے؟ دل میں ہے۔ دل رب کا گھر ہے، دل رب کے انوار و تجلیات کا گھر ہے۔ یہ دل جو ہے آپ اس کو باطن بھی کہہ سکتے ہیں، باطن، اندر، من۔ اور یہ قرآن پاک کی آیت ہے وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے نفس کو یعنی دل کو اپنے قابو میں کر لیا اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اس کا ٹھکانہ۔ خواہشات کہاں ابھرتی ہیں بولیے نا؟ دل کے اندر۔ جذبے کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ دل کے اندر۔ ایموشنز کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ دل کے اندر۔ افسوس کہاں ہوتا ہے؟ دل کے اندر۔ خوشی کہاں ہوتی ہے؟ دل کے اندر۔ غصہ کہاں ہوتا ہے؟ دل کے اندر۔ بھئی جتنے آپ کے جذبات، احساسات، کیفیات، آپ کی خواہشات، یہ سارا کچھ کہاں پلتا ہے، بڑھتا ہے، بنتا ہے، پھیلتا ہے؟ کہاں؟ دل میں۔ سارا کچھ دل میں ہی ہے۔ اور دل کو دل کا پتہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے دل سے ہی بے خبر ہو۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے دل کے اندر کیا ہے۔ ہمارا دل صاف ہے کہ گندا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہے۔ آنکھیں ہماری صاف ہیں کہ گندی ہیں، ہر ایک کو پتہ ہے۔ کان ہمارے صاف ہیں کہ گندے ہیں، ہر ایک کو پتہ ہے۔ اور میں ایک بڑی اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی نگاہوں کو پاک کر لے، ہے بڑا مشکل کام۔ اگر کوئی نگاہوں کو طہارت دے دے، اگر کوئی اپنی سماعتوں کو پاکیزہ کر لے، آنکھ بند ہوتی ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بھی ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوئے، عارف ہوئے، اللہ کے نیک بندے، برگزیدہ بندے، متقی بندے ایسے ہوئے جو بس آنکھیں بند کرتے تھے، جاگتے ہوئے، سوتے ہوئے کی بات نہیں کر رہا۔ بعضوں کو سوتے ہوئے حضور کا دیدار ہوا، اور بعض وہ بھی خوش نصیب اور خوش قسمت ہیں جن کو جاگتے ہوئے حضور کا دیدار ہوا۔ تو کسی نے کہا تھا دل کے آئینے میں سجا رکھی ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا۔ دل کے آئینے میں سجا رکھی ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا۔ انہیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کے لیے ذرا بھی دیر نہیں ہوتی، جب چاہتے ہیں دیکھ لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں۔ کون دیکھتے ہیں پھر؟ کون؟ جن کی آنکھیں پاک ہوتی ہیں، جن کے کان بولیے پاک ہوتے ہیں۔ ایسے کئی عارف ہوئے، اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہوئے کہ جن کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جن کو حضوری کی کیفیت حاصل رہتی ہے، حضوری کی کیفیات سے وہ ہر وقت سرشار رہتے ہیں۔ تو آج اس دور میں سب سے زیادہ جو گندگی لگ چکی ہے، سب سے زیادہ وہ کن کو لگ چکی ہے؟ یا آنکھوں کو یا کانوں کو؟ جی سب سے زیادہ گندگی جن چیزوں کو لگ چکی ہے وہ بولیے نا کون سی؟ آنکھ اور کان۔ اور جب آنکھ اور کان ہی گندے ہو جائیں تو دل کبھی بھی اجلا نہیں ہو سکتا۔ برتن ہر روز آپ دھوتے ہیں کہ نہیں دھوتے؟ کھانا کھا کے تو برتن دھو لیتے ہیں یا انہی برتنوں میں پھر سے کھانا کھاتے ہیں؟ جی تو اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے گند لگ ہی جاتا ہے، لگ ہی جاتا ہے۔ اس کا ایک طریقہ ہے، رب کے دربار میں بیٹھو، نماز ادا کرو۔ کیا جی؟ نماز ادا کرو۔ جب نماز ادا کرو گے اس رب سے توبہ کر لو، وہ رب توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اور ایک اور بات عرض کروں گا، آپ جب وضو کرتے ہیں نا، وضو، اس وضو کی طہارت کو صرف جسم کے باہر نہ رہنے دیا کرو، کوشش کیا کرو وضو کی طہارت اندر بھی جائے، وضو کی طہارت اندر بھی جائے۔ یہ وضو کی طہارت اندر کیسے جائے گی؟
جب چھٹے چھٹے مارتے ہو نا پانی کے ہیں جی، تو اس وقت رب سے عہد کیا کرو، چھٹے چھٹے مار کے نا اپنے منہ پہ ساتھ ساتھ عہد کیا کرو، باری تعالیٰ اب ان آنکھوں کو میں پاک رکھوں گا، کہا کرو اس وقت، اللہ سے کہا کرو، اللہ سے کہا کرو، وضو کامل ہو جائے گا، وضو بولیے اکمل ہو جائے گا، اکمل ہو جائے گا، وضو اعلیٰ ہو جائے گا، وضو کا اصل مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہ وضو کے بڑے فضائل ہیں۔ کیوں فضائل ہیں؟ کہ بندہ وضو کی طہارت کو اندر جانے دے، اور جب ایسے کانوں کا خلال کر رہا ہو نا، ہیں جی کیا کر رہا ہو؟ کانوں کا خلال کر رہا ہو، تو اس وقت کہے باری تعالیٰ اب ان کانوں سے میں کوئی گندی بات نہیں سنوں گا، کسی کی غیبت نہیں سنوں گا، بری مجلس میں نہیں بیٹھوں گا، گندی جگہ پہ نہیں بیٹھوں گا، تاکہ کوئی غلط بات میرے کانوں کے اندر نہ پڑ جائے۔ بچا کریں ان کو، بچایا کریں، ان کی حفاظت کیا کریں۔ جب آپ حفاظت کریں گے پھر دل چمکے گا، جب دل چمکے گا آپ فرش پہ بھی بیٹھے ہوں گے، نظر عرش کے پار چلی جائے گی۔ وما علینا